حضرات محترم، ہم الحمدللہ کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں جو تو کے سارے جہان والوں کا مالک ہے، الرحمن الرحیم، جو بہت زیادہ مہربان اور رحمت والا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ اس کے بعد آپ کا آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ سے ہی مدد چاہیں۔ اور اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ کی رحمت کا بیان ہو گیا اور اس کی حکومت کا بیان ہو گیا، عبادت کا بیان ہو گیا۔ اب رب کائنات ہم کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھا رہا ہے۔ جب عبادت کر چکو تو پھر دعا مانگو، اور دعا میں بہت خاص دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ enable us to walk the straight path، انگلش میں ایسے کہیں گے یا ایسے کہیں گے، guide us on the straight path، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلنے میں سکچم بنا، یا سیدھے راستے پر ہمارا مارگدرشن فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا۔ اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے، بندو یوں عرض کرو کہ اے اللہ تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رہ، اس پر ہمیں ثابت قدم رکھ۔ یا اللہ تو نے ہم کو حضور کے صدقے میں سیدھا راستہ تو دے دیا، اب ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، کہیں اس سے ہم ہٹ نہ جائیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دھرم اسلام سے ہٹ رہے ہیں، عقیدہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ رہے ہیں، اور لڑکیوں کے تو واقعات روز آ رہے ہیں۔ مسلمانوں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ بہت سی لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں اور وہ اپنا دھرم پر بھی بدل لے رہی ہیں، اور ان سے وہ انہی کے ساتھ رہ رہی۔ شادی تو ہم اس کو کہہ نہیں سکتے، نکاح تو اس کو ہم کہہ نہیں سکتے، کیونکہ نکاح ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ ایمان اور عقیدہ دونوں کا صحیح ہونا ضروری ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ جب تک ایمان و عقیدہ درست نہیں ہوگا وہ نکاح ہوگا ہی نہیں، اور وہ بچے بھی حلال کے نہیں ہوں گے۔ وہ تو ایسا ہی ہے، کوئی بھگا کے لے گیا، بغیر نکاح کے رکھ رہا ہے۔ بن بیاہی لڑکیاں جو رہتی ہیں ایسے ہی ہے وہ۔ تو کسی بھی کافر کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ہرگز، یہ اچھی طرح سے یاد رکھ لیں، اور یہ باتیں اپنے گھروں میں بتائیں، اپنی بہن بیٹیوں کو بھی سنائیں کہ بیٹا یہ تھوڑے سے اس کے لیے سب مسئلہ خراب ہو رہا ہے، اور ہمیشہ کی جہنم مول لی جا رہی ہے۔ تو اس بات کو اپنے گھروں میں بتائیں اور سمجھائیں، اور شادیوں کو آسان کریں۔ خالی باتوں سے بیان نہیں چلے گا کہ امام صاحب تم کو سنا دیں اور تم سن لو، اس کے لیے ہمیں اپائے بھی سوچنا پڑے گا، اور وہ اپائے وہ ہے جو ہمارے اللہ اور رسول نے بتایا ہے۔ سادی شادی کرو۔ اگر اسلام کے حساب سے کوئی بندہ شادی کرے گا نا، اگر کسی کے گھر میں 1000 بیٹیاں بھی ہوں گی، 1000، تو اس کو 1 گھنٹے کے لیے بھی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اگر اسلام کے مطابق شادی کرے تو 1 سیکنڈ کے لیے ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ لڑکی والے پہ کوئی خرچہ ہی نہیں ہے۔ لڑکے والا اپنی حیثیت کے حساب سے مہر دے گا، اور اگر اس کو خدا نے دیا ہے تو اپنی حیثیت سے وہ ولیمہ کر دے۔ ولیمہ جو آج ہم نے سوچ رکھا ہے 1000 طرح کے کھانے، ارے بھائی آپ تو چنے کھلا دیجئے، یہیں پر مسجد میں بیٹھے لوگوں کو چنے مار دیجئے آپ، جو ولیمہ ہو گیا۔ اپنی حیثیت کے مطابق آپ جتنا چاہیں، اور ہمارے حضور کی زندگی میں ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ میں نے کئی بار اس بات کو بتایا ہے، حضور نے کئی شادیاں فرمائی مختلف ٹائموں میں، الگ الگ ٹائموں میں۔ ایک صرف شادی میں آپ نے 1 بکری ذبح کی ہے، باقی ایسے ہی کھجوروں سے ولیمہ ہو گیا، کہیں پنیر سے ولیمہ ہو گیا، کہیں کسی سے ولیمہ ہو گیا، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اور شادی کے لیے آج میں یہ دیکھ رہا ہوں، خاص کر یہاں پر لوگ پیسہ دیکھ رہے ہیں۔ امام صاحب پیسہ ہونا چاہیے، ہو چاہے کسی عقیدے کا بھی، عقیدہ نہیں دیکھ رہے ہیں لوگ، پیسہ دیکھ رہے ہیں۔ پیسہ، خدا کے واسطے نسلوں کو برباد مت کریے۔ سنی ہو، سنی ہی میں رشتہ کرو،
چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر کسی کے عقیدے خراب ہیں تو تب بھی نکاح نہیں ہے اور نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں دادا نانا جو تھے ٹناٹن سنی تھے، اور وہ ان کے بعد ان کی نسلیں سب وہابی دیوبندی ہو گئی۔ تو خدا کے واسطے یہ ہماری ذمہ داری ہے بتانا، نہ پھر تم ہمارے گریبان پکڑو امام صاحب تھے انہوں نے کچھ بتایا ہی نہیں، کہاں شادی کریں گے کہاں نہیں کریں گے۔ سنی ہو سنی ہی میں شادی کرو، غریب کی بیٹی لے لو، برادری کوئی ضروری نہیں ہے، جہاں سنی ملے وہاں شادی کریے، لڑکا ہو یا لڑکی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ عقائد کا سیدھا راستہ، عقیدوں کا سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم، جس پر تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بزرگان دین اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہ چلے، جیسا کہ اگلی امتوں میں موجود بھی ہے، اور یہ راستہ اہل سنت کا ہے۔ آج تک اولیاء کرام صرف اسی مسلک اہل سنت پر میں گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ خدا کا حکم ہے، کوئی امام صاحب کی تقریر نہیں ہے۔ اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچے یہی ہیں اولیاء اللہ، سمجھے؟ اللہ کے نیک بندے ہی سچے ہیں، اور یہ وہابی دیوبندی اللہ کے ولیوں کو مانتے نہیں، تو یہ تو ہٹ گئے سیدھے راستے سے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ یہ حضور نے فرمایا ہے، 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا، وہ طریقہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ حضور نے فرمایا، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ راستہ جنت میں جانے والا ہے۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں جن میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ سورج نکل رہا ہے، چاند ٹائم پہ نکل رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، پھول کھل رہے ہیں، پتے ہرے ہو رہے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کوئی تو ہے، پروردگار جو ان کو کر رہا ہے اللہ پاک، اسی کی ذات ہے، ورنہ کچھ کرے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں اپنے دماغ سے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں نازل ہوئیں، ان میں سے توریت، انجیل، زبور، قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھی۔ اب قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے انبیاء اکرام مرسلین اعظام علیہ الصلوۃ والسلام یہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ اب دیکھیے، ہدایت کی بھی ہمیں دعا مانگتی رہنی چاہیے، یا اللہ تو ہم کو صراط مستقیم پر جمع رکھ۔ تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنی پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ یہ دعا مانگنی قرآن پاک میں ہے، اے اللہ ہمارے دل کو تو ٹیڑھا مت کر دیے، ہمارے دل کو سیدھا رکھ۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ حضور اپنی امت کو سکھانے کے لیے دعا مانگتے تھے، اے اللہ تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو حضرت انس کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں،
تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، یعنی اللہ کی قدرت میں ہے دل۔ اللہ وہ جسے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے، جس کو جس طرف چاہے دل کو اس طرف پھیر دے۔ تو ہمیں اپنے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ تو ہمارے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ، اپنے صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے، صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ اس طرح دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم سب کو، یہ نہیں ہے کہ اللہ مجھ کو۔ کیا سکھایا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کو دین پر قائم رکھ، مجھ کو نہیں ہے، ہم سب کو۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہم جب دعا مانگیں تو سارے مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں، جب اپنی بھلائی کے لیے دعا مانگیں تو ساری مسلمانوں کی بھلائی کے لیے دعا ہمیں